بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے استغفار کی اہمیت کو بیان کرنا ہے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے، اور اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ کوئی نبی، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے استغفار نہ کیا ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیں، اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیں۔ جس قدر انبیاء آئے ہیں انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، روئے ہیں، توبہ اور استغفار کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ آپ کے بخشے بخشائے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے۔ ایک ایسی بات جو اللہ کی شان اور نبی کی شان کے خلاف ہوتی ہے، اگر اس بات کا تذکرہ ہو جائے تو اس کو شریعت کے اندر گناہ سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، جبکہ کہنا یوں چاہیے کہ خلاف اولا یہ کہنا چاہیے، یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء گناہ سے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کی کریم ذات نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرمایا خلقت بیدی، میں اپنے ہاتھ سے اس کو بنا رہا ہوں، اور جنت کے اندر ان کو ٹھکانہ دیا کہ جنت کے اندر آپ رہیں، اور کہا کہ یہ درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جب وہ درخت کے قریب چلے گئے، اللہ نے کہا کہ اب زمین پر چلے جاؤ۔ وہاں 2 سال تک آپ استغفار کرتے رہے، طواف فرما رہے تھے۔ ذہن کے اندر خیال آیا کہ میں آج اس طرح استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ اے اللہ، محمد علیہ السلام کے صدقے سے میری بخشش فرما دیجیے۔ اللہ نے سوال کیا، اے آدم، آپ محمد علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو؟ فرمایا، اے اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، روح پھونکی تھی، جب میں نے سر اٹھایا تو عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اے آدم، یہ آپ کے اولاد میں سے ہوں گے، اگر انہوں نے پیدا نہ ہونا ہوتا تو میں دنیا کوئی پیدا نہ کرتا، تو ان کی بخشش ہوگی۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کے استغفار کا تذکرہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کشتی کے اندر، جب سب کو بٹھا رہے تھے تو اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ تو بھی بیٹھ جا۔ اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ نے خلاف اولا بات ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ اے نوح، آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں کیوں سوال کیا جبکہ وہ صالحین میں سے نہیں ہے، نیک لوگوں میں سے نہیں ہے؟ تو سیدنا نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح فرمایا سیدنا ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، محمد اللہ کے حبیب ہیں، تو آپ سے جب ایک بات ایسی ہو گئی تو آپ نے بھی یہ کہا والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، اے اللہ مجھے یہ حساب کے دن تک میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو مکہ مارا، وہ مر گیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر له۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے معافی چاہیے، ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام،
انہوں نے اللہ سے قوم سے کہہ دیا کہ عذاب آئے گا، عذاب آ گیا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے میرے یونس، آپ نے بغیر میرے بتلائے ہوئے یہ کہہ دیا، عذاب تو آ گیا۔ تو اللہ سے وہ ناراض ہو کر کہ شرمندہ ہو کر کہ اللہ سے میرے خلاف اولا بات کہہ دی ہے، کشتی کے اندر بھاگے۔ وہاں کسی نے کہا کہ غلام بھگوڑا آ گیا ہے، ان کو اٹھا کر دریا کے اندر ڈال دیا۔ جو دریا کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، وہاں کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ نبی آخر الزمان ہے، ان کے لیے حکم آیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اے محبوب آپ کو حکم کیا جاتا ہے کہ آپ گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کے رسول کے گناہ تھے نہیں، مجھے اور آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ بھی گناہوں کی معافی مانگیں۔ ادھر انسانیت ہے، ادھر شیطانیت ہے۔ شیطان کو رئیس الملائکہ کہا جاتا تھا، ملائکہ کا سردار۔ اس نے زمین پر 80,000 سال عبادت کی تھی۔ کتنی؟ 80,000 سال عبادت کی تھی۔ زمین کا ایک بالش کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں تھا کہ جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی نافرمانی کی۔ انسانیت کے اندر یہ آ گیا کہ جب غلطی ہو جائے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ شیطانیت کے اندر یہ آ گیا کہ اس نے کہا میں تو بہتر ہوں، میں کیسے جھکوں۔ اللہ نے کہا کہ تو الی یوم یبعثون تک لانتی ہے، تیرا نام ہی ہم نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کا سبق یہ ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، اس غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس غلطی پر اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ آپس میں ہے کسی کی توہین ہو گئی، اب یہ نہیں ہو کہ میں تو بڑا آدمی ہوں، میں تو امام و خطیب ہوں، میں تو فلاں آدمی ہوں، ایسے نہیں، بلکہ اس سے معافی مانگ لو کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ عزیز دوستو، اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کو معاف کر کے چلو گے، آخرت کے اندر اللہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے غفار اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ آپ کو تو توبہ پسند ہے، ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے جاننے والے نہ جاننے والے ظاہری اور باطنی گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، آپ کا وعدہ ہے واعف عنا، ہم تو معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک آپ تمام کا بیٹھوں قبول و منظور کرے۔